بلکہ جو نبی جس بستی کے اور جس علاقے کے لیے نبی بن کر کے آئے تو ان کا دائرہ کار اور ان کا اختیار اسی پر محدود تھا. جیسا کہ انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت، بوڑھی عورت کسی دوسری بستی سے، دوسرے علاقے سے اپنی ایک مریض بیٹی کو لے کر کے آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگی، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، میری یہ بیٹی بیمار ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ بیماروں پر ہاتھ رکھتے تو انہیں شفا ہو جاتی ہے، تو آپ میری بیٹی کو اچھا کر دیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دائرہ کار، میرا دائرہ اختیار اس علاقے کے لیے محدود ہے. اب اس علاقے سے چونکہ آپ آئی ہیں تو اس لیے وہاں کے لیے میں نبی بن کر نہیں آیا، اس لیے وہاں میرا معاملہ نہیں ہے. آپ نے جو ہے اس کو یہ فرما دیا. لیکن اپنے نبی کی شان دیکھیں، اللہ اکبر. اگر مشرق میں کوئی ہے تو مشرق تک فیض جاری ہے، مغرب میں کوئی ہے تو مغرب تک فیض جاری ہے. اور حد تو یہ ہے کہ جب زمین کے اوپر ہے تو بھی جاری ہے، زمین کے اندر ہے تو بھی جاری ہے. ہر زمانہ ان کا زمانہ ہے. یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں. فرش سے عرش تک انہی کی دھومیں ہیں، انہی کی شانیں ہیں. بلکہ آپ نے مجھ سے اس سے پہلے بھی یہ سنا ہے کہ ایک روایت جو پطرس کی ہے کہ پطرس نام کا وہ فرشتہ جب ولادت امام حسین کے موقع پہ شفا مانگنے کے لیے آیا تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زمین کا رسول ہوں، آسمان تک میری رسائی نہیں ہے، بلکہ اس آسمان والے کو بھی مصطفیٰ جان رحمت نے شفا عطا کر کے باذن اللہ یہ بتا دیا کہ جیسے زمین میں اختیار میں ہے ویسے آسمان بھی اللہ نے میرے اختیار میں عطا فرمایا. تو حضور علیہ السلام کسی ایک بستی کے لیے، خطے کے لیے، قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے تو ان کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. دیکھو یہاں پر عالمین دو جگہ نظر آتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اس کو ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. اور حضور کے لیے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب عالمین لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا تو اتنا لوگ سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنے کو رب العالمین کہا، محبوب کو رحمت للعالمین کہا، تو وہ جس چیز کا رب ہے اس چیز کے میرے نبی نبی ہیں. اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا. پھر فرمایا یعنی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اور انبیاء کرام کی امتیں جہاں پر عبادت کرتی تھی تو وہ عبادت کہیں بھی نہیں کر سکتے تھے، اپنے عبادت خانوں میں جا کر کے وہ عبادت کرتے تھے. اگر عبادت کا وقت ہو جائے تو عبادت خانوں میں جانا پڑتا تھا. لیکن یہ اپنے نبی کی شان ہے کہ حضور اکرم کی امت اگر زمین پر نماز کا وقت ہو تو زمین پر عبادت کر لے، اور اگر فلائٹ میں نماز کا وقت ہو تو وہاں پر عبادت کر لے. یعنی کہ ان کی عبادت، ان کی امت کے لیے عبادت کے لیے کوئی جو ہے وہ خاص جگہ نہیں. یعنی مسجد میں کوئی آ کر عبادت کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ صرف عبادت کے لیے خاص مسجد ہی جانا پڑے. گھر میں وقت عبادت ہو اور نہیں نکل سکتے گھر کے باہر تو گھر ہی میں عبادت ہو. پلیٹ فارم پر وقت آ جائے تو پلیٹ فارم پر عبادت ہو. ایئرپورٹ پر وقت آ جائے تو ایئرپورٹ پر عبادت ہو. یہ فضیلت کس کی بنیاد پر ہے؟ یہ فضیلت مصطفیٰ جان رحمت کی بنیاد پر ہے. بلکہ ہم نے تو لوگوں کو کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں قدم رکھا، جسے مقام ابراہیم کہتے، قدم رکھا اور پتھر پر نشان آ گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی برکت کی ہوئی کہ قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، حضرت ابراہیم قدم رکھے تو 2 گز زمین مصلی بن جائے، اور مصطفیٰ جان رحمت زمین پہ قدم رکھے تو اللہ پوری روئے زمین کو مسجد بنا دے، سجدے کی جگہ بنا دے. یہ اپنے نبی صلی اللہ، وہاں 2 قدم جہاں ہے وہیں 2 گز زمین مصلی ہے، اور یہاں پر پوری زمین کو حضور کے قدموں کی برکت سے نماز کی جگہ بنا دیا گیا. اب پتا چلا جب قدم ابراہیم اور قدم مصطفیٰ برابر نہیں، اس لیے کہ دونوں کے قدم میں فرق ہے. ان کے قدم سے اتنی جگہ مصلی بنتی ہے
اتنی جگہ مصلی بنتی ہے جتنی جگہ پہ قدم ہے وہ 2 گز زمین، اور ان کے قدم کی برکت قدم رکھے کہاں ہے اور کہاں کہاں تک مسجد بن گئی، یعنی یوں کہہ لے کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ تو یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی، چونکہ آج ہم نے جو وہ اور انبیاء کرام اور اپنے نبی کی شان دونوں کو ساتھ ساتھ پڑھنا ہے کہ وہاں کیا ہے یہاں کیا ہے۔ وہاں شان ہی ہے، کوئی نبی بغیر شان والا نہیں، سب نبی شان والے، لیکن اپنے نبی کی شان کیا ہے دیکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا ہوا اس لیے کہ جس کو پیدا کرتے ہیں اس کو خمیر سے پیدا کرتے ہیں۔ خمیر مطلب جس سے انسان بنتا ہے، خمیر سے پیدا کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی خمیر سے پیدا کیا، خمیر بنایا، اور ہمارے حضور علیہ السلام کو بھی خمیر سے پیدا کیا۔ حالانکہ ان کی حقیقت تو ان کا رب جانتا ہے، ان کی ایک شان نور بھی ہے، ایک شان بشر بھی ہے، حقیقت اللہ ان کی جانتا ہے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا ہے، تو بنایا کہاں کی مٹی سے، جہاں پر آدم علیہ السلام دفن ہونے والے تھے، اور حضور علیہ السلام کا خمیر بھی کہاں سے لیا، جہاں حضور علیہ السلام دفن ہونے والے تھے۔ دفن تو حضور کو ہونا ہی تھا نا، آخری آرام گاہ تو بننی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی بھی آخری آرام گاہ بننی تھی، لیکن اب دونوں کے خمیر کے لیے فرق کیا ہے، یہی بات ہے۔ دیکھو اپنے نبی کی شان، خمیر آدم بنانے کے لیے زمین سے حصہ اٹھایا جاتا ہے، خمیر آدم بنانے کے لیے مٹی زمین سے اٹھائی جاتی ہے، حصہ زمین سے اٹھایا جاتا ہے، اور پھر وہ مٹی جنت میں لے جائی جاتی ہے۔ آدم کے خمیر کے لیے مٹی زمین کی جنت تک جاتی ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام کو بنائیں گے، لیکن جب باری محبوب کی آتی ہے تو محبوب کا خمیر اٹھا کر جنت میں نہیں لے جایا جاتا، بلکہ جنت کو اس خطے میں اتار دیا جاتا ہے جہاں پر محبوب کی آرام گاہ بننے والی ہوتی ہے۔ اسی لیے محبوب کہہ دیتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ان کے لیے خمیر جنت تک گیا، ان کے لیے خمیر جنت تک گیا، ان کے لیے جنت خمیر گاہ تک چلی آئی، ان کے لیے یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ واللہ ایسی شان والا کوئی، اسی لیے تو میرے امام نے کہا سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا۔ دیکھیں یہ انتہا کیا شان ہے، اور لیکن یہ شان کی انتہا نہیں ہے، یہ تو صرف ہم بس پڑھتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، انتہائی شان تو ان کا مولا جانتا ہے۔ جب ابتدا کی ہے، بھئی یہ پیدائش کی بات ہے نا، جب دنیاوی ظاہری زندگی کی ابتدا کا یہ حال ہے تو پھر ابتدا تو ایسی ہے، انتہا خدا جانتا، اور انتہا خدا ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ پھر دوسری بات کہ آدم علیہ السلام کو بنایا، تو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان کے اکرام و اجلال اور تکریم کے لیے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ کیا کہا؟ آدم کو علیہ السلام سجدہ۔ لوگ جان جائیں میرا آدم کیا ہے، میرا خلیفہ کیا ہے، انی جائل فی الارض خلیفہ، کہا نا میرا خلیفہ کیا ہے، لوگوں کو پتا چل جائے۔ وہ پہلے ہی دن آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا۔ حالانکہ امام رازی نے اس سے پردہ بھی اٹھایا، فرمایا کہ وہ سجدہ تو در حقیقت نور مصطفیٰ کو تھا، لیکن چلیں وہ عشق کی بات ہے، ظاہری معنی پر ہی گفتگو کر لیتے ہیں، کیونکہ اہل ظاہر بھی دنیا میں رہتے ہیں، تو وہ تو عشق والے تو محبوب کی فضیلت ہر جگہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، لیکن اہل ظاہری کے معنی میں دیکھتے چلے جائیں کہ فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ کیوں؟ حضرت آدم کی عزت۔ اب
آدم کی عزت علیہ السلام یہ ہے، فرشتے سجدہ کرتے، محبوب کی عزت کیا ہے؟ اب دونوں کی طرف آئیے دیکھیے، آدم علیہ السلام کی عزت کے اظہار کے لیے سجدہ، اور محبوب کی عزت اور تکریم کے اظہار کے لیے درود۔ وہاں فرشتوں سے سجدہ کروایا، یہاں فرشتوں سے درود پڑھوایا۔ لیکن اب فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ سجدے سے بڑی شان درود کی ہے، سجدے سے بڑی شان درود کی ہے، تو وہاں سجدہ کروایا، یہاں درود پڑھوایا۔ لیکن فرق کیا ہے؟ سجدے کے لیے ایک متعینہ مدت تھی کہ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک سجدہ کرنا ہے، سجدہ کیا، پہلے نہیں تھے سجدے، پھر کیا، پھر اٹھا لیا۔ لیکن محبوب پہ درود پڑھوایا، وقت نہیں رکھا، قیامت تک پڑھتے رہے، حتیٰ کہ حبیب قیامت میں آئیں گے، حتیٰ کہ حبیب قیامت میں آئیں گے تو بھی فرشتے ان کو اپنے جلوہ میں لے کر درود پڑھتے ہوئے آئے۔ یہ شان ہے۔ پھر دوسری خاص بات، جب فرشتوں کو حکم دیا اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو ساتھ میں خود نہیں تھے، ساتھ میں خود نہیں تھے، لیکن جب محبوب پہ درود کا حکم ہوا تو کہا تم بھی پڑھو، میں بھی درود بھیجتا ہوں۔ وہاں خود ساتھ نہیں ہے، وہاں خود ساتھ نہیں، حکم ہے صرف تم کرو، تم کرو، اور یہاں خود ساتھ ہے کہ صلو علیہ۔ اچھا، پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ بندوں کو بھی کہا کہ تم بھیجو، بندوں کو کیا کہا؟ تم بھیجو۔ لیکن درود ایسا عمل ہے یہاں عقل انسانی دنگ رہتی ہے۔ اللہ کہتا ہے تم بھیجو، صلو علیہ، ان پر تم درود بھیجو، اور جب بندہ درود پڑھنے لگتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہ تو بھیج، بندہ کہتا ہے تو بھیج، اللہ کہتا ہے تو بھیج۔ یعنی بندے کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ محبوب پہ درود بھیج سکے، بلکہ وہ عرض کرتا ہے نماز پڑھ سکتا ہوں، میں خود پڑھ سکتا ہوں، روزہ خود رکھ سکتا ہوں، زکوٰۃ خود دے سکتا ہوں، حج خود کر سکتا ہوں، لیکن محبوب کے شایان شان درود میں نہیں بھیج۔ تو بندہ عاجز ہو کے کہتا ہے مولا تیرا حکم تو ہے، لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ تو بھیج، اس لیے کہ تو بھیجے گا تو اپنی شان کے مطابق بھیجے، اور اللہ بھی محبوب پہ درود بھیج رہا ہے۔ دیکھو یہ اپنے نبی کی شان، یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ تیسری چیز، آدم علیہ السلام کو ابو البشر بنایا اجساد کے اعتبار سے۔ تھوڑی گفتگو مشکل ہوتی ہوگی اس لیے کہ بات ہی اس ذات کی ہے نا، لیکن مشکلیں آسان ہوتی ہیں ان کے ذکر سے۔ اجساد اور اجسام کا باپ ان کو بنایا، یعنی وہ ابو البشر ہیں اجسام کے، جسم کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، اور روح کے اعتبار سے ابو البشر کون ہے؟ ہمارے نبی۔ یعنی کہ جسمانی طور پہ آدم سب کے باپ، اور روحانی طور پر مصطفیٰ جان رحمت سب کے باپ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام، ان کی نبوت، ان کی ابوت، نبوت کہتے ہیں نبی ہونے کو، ابوت کہتے ہیں باپ ہونے کو، ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے، ام البشر عروس انہی کے۔ میں ام البشر کو تھوڑا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، حوا عروس کس کی؟ انہی کے پسر کی ہے، یعنی حوا بہو ہے، ام البشر بہو ہے، یعنی ان کے بیٹے کی دلہن ہے، بیوی ہے، تو ان کا بیٹا کون ہے؟ روحانی اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام جب تنہائی میں ہوتے تھے تو کہتے تھے اے ظاہر میں میرے پھول
اور حقیقت میں باطن میں میری حقیقت میں میرے نخل، میری حقیقت، میری اصل، یوں کہتے تھے اور یاد کرتے تھے حضور کو. تو امام نے اس کی ترجمانی یوں کی ہے، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. اب آتے ہیں اور آگے چلتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا، بادشاہ عطا کی سلیمان علیہ السلام کو، اور اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دی بادشاہت، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بادشاہت بھی دی اور فقر بھی دیا. حالانکہ حضور ہمارے بادشاہ نبی، انہوں نے کہا کہ میں بادشاہ نبی ہونے کو پسند نہیں کرتا، میں تو بندہ ہونے کو پسند کرتا ہوں، ایک ٹائم کھاؤں ایک ٹائم بھوکا رہوں، یہ ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں. لیکن اگر حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو یہ مملکت اسلامیہ ریاست مدینہ کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ. اور اگر حکومت کی بات دیکھی جائے تو شرق سے لے کے غرب تک حکومت کس کی ہے؟ بلکہ وہ بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، کون انکار کر سکتا ہے؟ بلکہ سلیمان علیہ السلام کو تو جو بادشاہت ملی ہے وہ صرف زمین کی بادشاہت ملی ہے، لیکن اپنے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ تو آسمانوں میں بھی حکومت رکھتے ہیں، زمین میں بھی حکومت رکھتے ہیں. اسی لیے تو فرمایا میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. جو 2 وزیر زمین میں ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے. جو 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، ایک کا نام جبریل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے. اب آپ مجھے بتائیں، جس کی حکومت جہاں رہتی ہے اس کا وزیر وہیں رہتا ہے. تو زمین پہ حکومت تھی تو زمین کے وزیر ہوئے، آسمان پہ حکومت ہوئی تو آسمان کے وزیر ہوئے. یہ تو ان کی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حکومت ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی حکومت ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی. لیکن آقا کی حکومت کی جو شان ہے وہ اور جگہ نہیں ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو تھا، اب ذرا سنتے جائیے گا، کچھ کہوں گا کچھ نہیں کہوں گا، لیکن سمجھنا ذرا، توجہ کرنا. سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھا وہ جنات تھے، سپاہی. سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی کون تھے؟ جنات، انسان، پرندے. انسان، جنات، پرندے، وحشی جانور، یہ سب کیا ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کے لشکری سپاہی ہے. لیکن جب اپنے نبی کی بات آئی نا تو وہاں جناتوں کو لشکری بنا دیا، وہاں انسانوں کو لشکری بنا دیا، وہاں چرندوں کو، درندوں کو، پرندوں کو لشکری بنا دیا. بڑا معجزہ ہے سلیمان علیہ السلام کا. لیکن اپنے پیارے کی بات آئی تو فرشتوں کو ان کا سپاہی بنایا، ان کے لشکر میں فرشتوں کو بھیجا. بولو بدر میں کون آیا؟ حالانکہ بدر کا نقشہ پلٹنے کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی تھا، لیکن ایک مقام پر کیا کہا؟ 1000 بھیجا، ایک مقام پہ کہا 3000 بھیجا، ایک مقام پہ کہا 5000 بھیجا. اور آپ کو بتاؤں منزلین کہنے کے بعد بھی بات ختم نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ فرشتوں تم چلو محبوب کے سپاہ بننے کے لیے، لشکری بن کر محبوب کے صحابہ کی مدد کرنے کے لیے. حبیب تلوار لے کر میدان میں آیا ہے، تم سب چل کر کے لڑو. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا انی معکم. فرشتوں کو تو بھیجا ہی بھیجا، انی معکم کا میں بھی تمہارے ساتھ، میں بھی انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. یہ شان صرف مصطفیٰ جان رحمت کی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی کو یہ شان نصیب نہیں ہوئی. پھر سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی. سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، اور اپنے نبی پرندوں کی بولیاں تو جانتے ہی تھے، لیکن حضور پرندہ بولتا ہے. سب مذہب کے لوگ، سب مسلک کے لوگ، سب مکتبہ فکر کے لوگ جانتے ہیں کہ پرندہ بولتا ہے. چڑیا چہچاتی ہے، بولتی ہے، زبان ہے تو بولتی ہے. مینا میں نہ کرتی ہے نا،
کچھ تو معنی ہے اس کے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ پپیہا پی پی کہتی ہے، حضرت بیدم شاہ وارسی اور امیر خسرو کے انداز میں کہیں تو وہ پپیہا پی پی اپنے یار کو پکارتی، یعنی کہ ہر پرندے کی، چرندے کی، درندے کی بولی ہے، کیونکہ ان کے منہ میں زبان ہے۔ وہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی، اور اپنے نبی کو پتھروں کی آواز سننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں اس پتھر کو ابھی تک پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور حل ہو جاتا ہے، ایک مسئلہ یہاں اور حل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، 40 سال پہلے تو وہ خود نہیں جانتے تھے کہ وہ نبی ہے کہ نہیں ہے، یہ بات کہی جاتی ہے، بڑے جھگڑے اس پر ہیں۔ تو مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، چونکہ صحیح ستہ میں ہے۔ اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جس کو نبوت دینی تھی اس کو ہی نہیں، یا جس کو نبوت دی اس کو ہی نہیں بتایا کہ آپ نبی ہیں، اور پتھر کو بتا دیا کہ یہ نبی ہے۔ تو فضیلت آپ کس کی ثابت کر رہے ہیں؟ اور ایک خاص بات، پھر اپنے نبی کی شان بھی یہاں بڑھتی، دیکھو کوئی نبی کی شان گھٹا نہیں سکتا، جو گھٹانے جائے گا نا پھر وہ بڑھی جائے گی۔ تو مخالف نے کیا کہا، منکر نے کیا کہا کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، لیکن صحیح مسلم کی وجہ سے اس کو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعلان نبوت سے پہلے، دیکھو ہمارا ایمان یہ کہ وہ نبی کب تھے، نبی کب بنے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ انہوں نے خود کہا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ آدم و حوا پانی اور مٹی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا، جب بھی ملی نہیں تب بھی تھا، تو کب تھے یہ تو اللہ ہی جانے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو نبوت کب ملی یہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، لیکن ظہور نبوت وحی کے نزول کے بعد ہے۔ ثبوت نبوت کی کوئی مدت ہم بیان نہیں کر سکتے، البتہ ظہور نبوت جب حضور علیہ السلام پر وحی آئی، اعلان نبوت کیا، وہ ظہور نبوت ہے۔ تو ثبوت جو ہے کہ کب ثابت ہے نبوت، حضور نے جب وقت نہیں بتایا تو کون بتا سکتا ہے، البتہ ظہور کا وقت سب کو پتا ہے۔ تو لوگوں نے ظہور کو ثبوت کہنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی گھٹانے گئے کہ دیکھو اعلان نبوت کیا، اس کے بعد نبوت ملی، لیکن حضور نے فرمایا، امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں لکھا کہ آقا فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے جو پتھر مجھ پر سلام پڑھتے تھے میں ان کو ابھی بھی پہچانتا ہوں۔ تو نادان یہ بھی تو فضیلت ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی ہمارے نبی میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ پتھروں کی آواز بھی سن لیا کرتے تھے، پتھروں کی آواز بھی سن لیا کرتے تھے۔ اسی لیے مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، ہم مکے سے کہیں باہر جا رہے تھے، کہا کوئی درخت ایسا رستے میں نہیں ملا، کوئی جو وہ پتھر ہمیں ایسا نہیں ملا کہ جب حضور گزرتے تھے تو پتھروں سے آواز آتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اچھا یہ روایت کون بیان کر رہا ہے؟ مولائے کائنات، یعنی نبی کے ساتھ چلنے کی برکت سے علی کے کانوں میں بھی اللہ نے اتنی طاقت پیدا کر دی کہ وہ جو پتھروں سے آواز آ رہی تھی۔ دیکھو خاص بات، سلیمان علیہ السلام نے جو پرندوں کی بولیاں سنی، ان کے ساتھ بیٹھنے والوں نے اس کو سمجھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، لیکن یہ فیضان مصطفیٰ جان رحمت، یہ فیض نبوت ہے کہ جو حضور کے ساتھ چلا، اللہ نے اس کو بھی پتھر کی آواز سنوا دی، درخت کی آواز سنوا دی۔ اس کے بعد اللہ اکبر، سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت تھا، یہ شان سلیمان علیہ السلام ہے، یہ شان سلیمانی ہے، ان کے پاس تخت تھا، اور وہ تخت ایک دن میں صبح سے شام تک کے 1 مہینے کی مسافت تک اڑتا تھا، اور میرے نبی کا براق تھا۔ پہلے تو رفتار تخت صبح سے شام تک 1 مہینے کی مسافت، اور براق کی رفتار پلک کے جھپکتے کہاں پہنچا۔
اور پھر سلیمان علیہ السلام کا براق زمین پہ اڑتا، سلیمان علیہ السلام کا تخت زمین پہ اڑتا تھا، اور اپنے نبی کا براق آسمانوں میں بھی پرواز کرتا۔ سلیمان علیہ السلام لشکر میں جا رہے ہیں 3 میل کے فاصلے سے، 3 میل، اگر آج کے حساب سے اس کا اندازہ لگائیں تو 3 میل ہوتا ہے 4.5 کلومیٹر۔ 3 میل کے فاصلے سے سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی آواز، چونٹی کی آواز سنی۔ چونٹی بات کر رہی تھی اپنی چونٹیوں سے، ماتحت چونٹیوں سے، اس کی آواز سنی اور مسکرا دیے۔ کتنے کان کی شان ہے؟ 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سنی، اپنے نبی کی شان۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 3 میل۔ آواز کس کی؟ چونٹی کی۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتا۔ وہاں 3 میل ہے، یہاں میلیں ختم ہے، نہ میل ہے نہ سنگے میل ہے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ دیکھو کوئی ایسی شان والا دنیا میں نہیں آیا جو شان اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اب آتے ہیں اور اس پہ بات ختم کرتے ہیں، پھر کب بھی موقع رہے گا تو پھر ہم بات آگے بڑھائیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ معجزات آپ نے سنے کہ 9 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ یہ کلیم ہے، اور اپنے نبی وہاں کل 9 ہے۔ ان 9 میں سے کیا ہے؟ آپ جو ہے اپنا ہاتھ اپنے بغل میں رکھتے تھے، ہاتھ رکھ کر بغل میں رکھتے تھے، پھر نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، چمکنے لگتا، تو اس کو کہتے ہیں ید بیضا۔ ٹھیک، یہ سلیمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا۔ لیکن ہاتھ چمکایا، خود کا نبی کا ہاتھ، وہ بھی بغل میں رکھا، تھوڑی دیر چمکایا۔ اور اپنے نبی کا معجزہ، جس لکڑی کو چھو دے وہ روشن ہو جائے، جس لکڑی کو چھو دے وہ روشن ہو جائے۔ اچھا کمال تو یہ ہے کہ وہ صرف لکڑی روشن نہ ہو، اس لکڑی سے کوئی دوسری لکڑی ٹچ ہو جائے تو وہ بھی روشن ہو جائے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی، اور حضور علیہ السلام کی محفل میں اب دیکھو حضور کا ذکر ہو رہا ہے تو کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ کاش ایسی محفلیں روز سجے، ہر وقت سجے، اور اللہ ہمیں اتنا علم دے کہ ہم اپنے محبوب کی شان بیان کرتے رہیں۔ یقین جانے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں، اللہ اتنا علم دے کہ محبوب کی شان ہم پڑھتے رہیں، سنتے رہیں۔ تو اتنا اچھا لگ رہا ہے جب حضور خود بولتے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آقا گفتگو کرتے تھے نا، کلام کرتے تھے، تو ایسا لگتا تھا جیسے موتیاں جھڑ رہے ہیں، حضور کے لبوں سے جیسے پھول جھڑ رہے ہیں، اور سننے والے کی طبیعت ہی نہیں بھرتی تھی، دل چاہتا تھا حضور بولتے رہیں بولتے رہیں، ہم سنتے رہیں سنتے رہیں۔ یہ وہ امام کہتے ہیں نا، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ اور اس کلام کو سن کر لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ معاملہ ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار کا بیان ہو رہا تھا، حضور کا خطاب ہو رہا تھا، اور محفل سجی ہوئی تھی۔ اس میں ہو گئی بارش ہو گئی تو کچھ رکنے والے، دور جانے والے ایک صاحب اور ان کے ساتھ ایک صاحب، وہ رک گئے، کچھ لوگ رک گئے۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارش ہو گئی ہے اور باران رحمت کا نزول ہونے کی وجہ سے اندھیرا ہو گیا ہے، روشنی نہیں ہے۔ وہ وقت موبائل کا نہیں تھا، ٹارچ کا نہیں تھا، اور لوگ چاند اور ستاروں کی روشنیوں میں جو وہ چاندنی راتوں میں سفر کرتے تھے، گھروں کو جاتے تھے، قندیلیں بھی سب کے پاس نہیں ہوتی تھی، چراغ بھی سب کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ تو کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب ہم جائیں گے کیسے؟ اور سرکار علیہ السلام نے اپنا عصا نہیں، ہاتھ چمکانے کے لیے اپنا ہاتھ ہے نا، لیکن یہاں اپنا عصا نہیں، انہوں نے کہا کہ تمہارا عصا لاؤ، اور حضور نے اپنا ہاتھ ٹچ کر دیا۔
فرمایا جاؤ اس کی روشنی میں چلے جانا. تو وہ عصا روشن ہو گیا, اس کے اندر سے نور کی شعائیں نکلنے لگی, وہ روشن ہو گیا اور اس کی روشنی ہو جانے لگے. تو ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے, وہ بھی ساتھ ہو گئے, وہ دونوں چلنے لگے. اب چلتے چلتے ایک مقام وہ آیا کہ دونوں کے راستے جدا ہوئے. تو ان صاحب کو فکر ہوئی کہ بھئی تمہارا عصا تو منور ہو گیا, لیکن اب میں نے راستہ بدلنا ہے, اپنے گھر کی طرف جانا ہے, تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کیا کریں, آپ اپنا عصا میرے عصا سے ٹچ کر دیں. تو جب انہوں نے وہ عصا اس سے عصا سے ٹچ کیا جس کو حضور نے اپنے ہاتھ لگائے تھے, تو اللہ نے اس عصا کو بھی منور فرما دیا. یہ ہے